अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी है। अभी मैंने अच्छा सा वो फ्रंट सिस्टम रख लिया है जो कि यकीनन आपको पसंद आएगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि राइटिंग बहुत अजीब सी होती है तो वर्ड्स की समझ नहीं आती। फेसबुक वाली राइटिंग है तो अब ये आ गया PDF वाली राइटिंग, जो कि मैंने बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में बनाई है ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो बहुत दिन हो गए मैं तो मेरा दिलबर जानी की एपिसोड नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको अपलोड कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने लिख कर रखी हुई है। 2 रखी हुई हैं, अगर टाइम मिला तो दूसरी भी कर दूँगी। फ़िलहाल ये वाली मैं रीड करने जा रही हूँ, तो आप लोग सुन लो। वरना मैंने आप लोगों की अब बहुत आसानी के लिए एक अच्छी सी PDF बना ली है जो कि आप लोगों के लिए ईज़ी रहेगी। लेकिन अगर ये डायरेक्ट होगी, मेरा मतलब है स्क्रीन डायरेक्ट PDF ऊपर बढ़ाने वाला काम करती है, तो इसके लिए आप लोग माजरत, आप लोग स्टॉप करके पढ़ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ते मेरा दिलबर जानी, किस्त नंबर 6, तहरीर अरीज शाह। वल्लैल सीधी कमरे में आ गई थी, दिमाग में बहुत सारे सवाल लेकर। क्या वो सच में किसी लड़की से राब्ते में था? कौन हो सकती थी वो लड़की? इसके फ़ोन उठाने पर इतना गुस्सा दिखाने की क्या ज़रूरत थी? वो इसकी मनकूहा थी, कोई गैर तो नहीं। वो इस वक्त इससे मिलने के लिए जा रहा था। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो इसे एक लड़की से इतनी रात को मिलने जाना पड़ रहा था? निकाह की रस्म तो तकरीबन 8 बजे के करीब ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इन लोगों को जाते जाते तकरीबन 10:30 बज चुके थे। वो इस वक्त वापस जा रहे थे और यहाँ से जाने के बाद इसे इस लड़की से मिलने जाना था। आखिर ऐसा कौन सा ताल्लुक़ था इस लड़की और इसके दरमियान जो इसे आधी रात को इससे मिलना पड़ता था? इसके अंदर बीवी वाले शक अभी से जन्म लेने लगे थे। सिर्फ एक लड़की का इसे फ़ोन करके इतनी रात को बुलाना ही इसे परेशान कर गया था। मुझे क्या लेना देना, वो आधी रात को मिलें या सुबह सवेरे? मेरा क्या मतलब है इन सब चीज़ों से? मैं क्यों सोच रही हूँ? वो सर झटक कर कहने लगी। ऐसे कैसे मतलब नहीं है? मैं मनकूहा हूँ इनकी, 2 दिन बाद इनकी बीवी बन जाऊंगी। वो आधी आधी रात को लड़कियों से मिलेंगे तो क्या मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी? इसके दिल ने इसे अक्ल की बात बताई थी। हाँ बिल्कुल, मुझे मतलब है और मुझे इनसे पूछना भी चाहिए, और मैं ज़रूर पूछूंगी। वो सोचती हुई अपने कमरे में दाएं बाएं जा रही थी। क्या हुआ? तू किन सोचों में गुम है? कहीं जीजू के ख्यालों में तो गुम नहीं? रिदा कमरे में आई तो इसे अभी तक निकाह वाले जोड़े में बैठा देखा। वो तो फ़ौरन चेंज करने वाली थी। तो अभी तक यहाँ क्यों बैठी थी? तुम्हें पता है इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इस वक्त इस लड़की से मिलने गए हैं। इसने इसके सर पर धमाका किया था। अच्छा, और तुम्हें ये बात किसने बताई? वो इसके पास बैठकर पूछने लगी थी। मुमकिन था कि वो खुद ही इसे तंग करने के लिए मजाक मजाक में इस तरह की कोई उल्टी सीधी बात कह गया हो। और फिर माशाअल्लाह से इसकी बहन का जहन तो था ही काबिल तारीफ़, कभी भी कुछ भी सोच सकती थी। किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनके फ़ोन पर कॉल आ रही थी किसी लड़की की। वो इसे देखते हुए बोली, इनके फ़ोन पर किसी लड़की की कॉल आ रही थी और तुमने सोचा कि इनका अफेयर चल रहा है? वो इसे शक की नज़रों से घूरते हुए बोली। वो अपना फ़ोन छत पर भूल गए थे। मैं नीचे आ रही थी जब फ़ोन बजा। मैंने जाकर उठा लिया। किसी लड़की का फ़ोन था जो इन्हें रात के इस वक्त मिलने के लिए बुला रही थी। पता नहीं कौन थी मनहूस, पता नहीं इनके साथ किस तरह का ताल्लुक़ है। लेकिन अब ये आधी रात को मिलना कहाँ की शराफत है? कोई तो मजबूत ताल्लुक़ है ही दोनों का जो आधी रात को मुलाकात करते हैं। हो सकता है इनके ऑफिस में कोई लड़की काम करती हो। रिदा ने हंसी मजाक को एक तरफ रखकर इसे समझाते हुए कहा।
مجھے بہلاؤ مت ردا، آج کل کے مردوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں میں۔ آج کل کوئی شریف نہیں ہے، اور اگر وہ تھی بھی ان کے آفس میں کام کرنے والی تو مجھے تو بتا سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی صفائی نہیں دی۔ خیر میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر واش روم جانے لگی، جبکہ ردا خود بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مائنوں کی رسم شروع ہوتے ہی لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹھ گئی۔ خوب رونق لگی تھی۔ ردا بھی مزے مستی کر رہی تھی، لیکن ولیل خوش نہیں تھی۔ اس کے چہرے سے کہیں سے اس کی خوشی ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اور یہ چیز ردا کو پریشان کر رہی تھی۔ ردا تو بس اپنی بہن کی خوشی چاہتی تھی، لیکن اس کی بہن کی خوشیاں تو جیسے روٹھ گئی تھی۔ اسے خوب ہلتی لگائی گئی، لیکن ردا کے ساتھ رسم کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے کیان اور اس لڑکی کو بھول چکی تھی۔ مہندی کی رسم تھی آج، سب کچھ کافی جلدی ہو رہا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ دن سب کو دیکھنے کو ملے گا۔ اتنی جلدی شادی ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے گی، اپنی بہن سے دور، اپنے ماں باپ سے دور۔ ایک نئی زندگی شروع ہو رہی تھی۔ اس کی شادی تھی، یعنی اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی، لیکن دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کے شوہر کا کسی کے ساتھ افیئر تھا، وہ یا سچ میں صرف اس کی دوست تھی۔ وہ ہمیشہ سے لڑکوں سے دور رہنے والی، ایک فاصلہ بنا کر رکھنے والی لڑکی تھی۔ اپنے میل کزن کے ساتھ بھی اس کی دوستی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کبھی کسی مرد سے پرسکون ہو کر بات کر سکتی تھی۔ ہمیشہ سے ایک ہچکچاہٹ رہتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کیان اور اس میں کبھی کھل کر بات نہیں ہوئی تھی، اور کیان بھی تو سب سے لیا دیا رویہ رکھتا تھا، لیکن اس کی اپنی اسکول کالجز میں لڑکیوں سے دوستی تھی، یہ جان کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ ان سے بات کرتے ہوئے اس کے منہ پر 12 بجے رہتے تھے، اور اسکول کالج میں اس کی لڑکیوں سے دوستی تھی، جن کے فون ابھی بھی آتے تھے۔ اسے تو یاد بھی نہ تھا کہ اس کے کوئی اسکول کی سہیلی اب تک اس کے ساتھ ہو۔ خدایا، اتنی گہری سوچیں! جانو اتنا بھی نہ سوچو جیجو کے بارے میں کہ انہیں ہچکی کے بجائے دل کا دورہ پڑ جائے۔ ردا اس کے ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہوئے بولی تو اس کا دل چاہا کہ یہی مہندی والا ہاتھ اس کے منہ پر تھوپ دے۔ بکواس بند کرو، مہندی لگاؤ، وہ اسے گھور کر بولی تو ردا ہنستے ہوئے اپنا کام کرنے لگی۔ ہائے، ہماری باتیں تو اب بکواس ہی لگیں گی نا، اب تو پیا جی کی سننے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ آہ بھر کر بولی تو ولیل کی ہنسی نکل گئی۔ بہت ہی بے شرم ہو تم قسم سے، وہ اسے دیکھ کر بولی۔ کیا مطلب؟ میری بھی جلد شادی ہونے والی ہے، وہ دانت دکھاتے ہوئے بولی۔ بے شرمی سے شادی کا کیا تعلق؟ ارے میں نے سنا ہے جو بہت زیادہ بے شرم ہوں ان کی جلدی شادی ہو جاتی ہے، اس نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ بری طرح سے چڑ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ولیل بے شرم ہے جس کی شادی جلدی ہو رہی ہے۔ اس بار وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پائی تھی، اور مہمانوں کی ذرا بھی فکر کیے بنا اسے رکھ کر مکہ جا رہا تھا، جس سے اس کی طرف سے آخری مار سمجھ کر وہ مسکرا دی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ آج بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ بس کچھ ہی دیر میں وہ اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا، اپنا گھر بار چھوڑ کر۔ اب تک وہ بالکل ریلیکس بیٹھی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں اس نے کچھ نہیں سوچا تھا،
اور نہ ہی وہ گزرے اس دن کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس نے اس کے سامنے کسی لڑکی سے بات کی تھی اور اس سے ملاقات کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن جیسے ہی بارات آئی جب وہ ردا سے نہ جانے کتنا لڑ کر اس کے ساتھ آ بیٹھا تو ایک بار پھر سے وہ انہی سوچوں میں چلی گئی۔ اور کچھ نہ سہی، لیکن اس نے اتنا تو سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے اس لڑکی کے بارے میں سوال ضرور کرے گی۔ وہ شکی مزاج نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ اس کا شوہر لڑکیوں سے دوستی رکھتا تھا، تو ایک بیوی ہونے کے ناطے وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ دوستی کس طرح کی تھی۔ وہ ساری زندگی نہ تو سوچوں میں گزار سکتی تھی اور نہ ہی ایک نئے ماحول میں جا کر اتنا جلدی ایڈجسٹ کر سکتی تھی۔ اسے سب کچھ جاننا تھا۔ اگر اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی تھی تو اسے سمجھنا بھی تھا۔ رخصتی کے وقت گھر کا ماحول بہت زیادہ افسردہ ہو گیا تھا، لیکن یہ تو ایک رسم ہے جو ہر والدین ادا کرتے ہیں۔ آنسو بہاتے اور بیٹیوں کو دعائیں دیتے ہر بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے، اور اسے بھی رخصت کر دیا گیا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ جو PDF میں ڈبل پیسٹ تھی۔ تو ایپیسوڈ اتنی ہے جتنی کہ ہوتی ہے، لیکن 7th ایپیسوڈ بھی میں پکا کوشش کروں گی آج ہی دینے کی۔ تو آپ کو یہ والا سٹائل پسند آیا یا نہیں مجھے بتا دیجئے گا، تاکہ پھر آج تو یہی چلے گا، کل میں دوبارہ اپنے پرانے والے پر آ جاؤں گی اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو۔ اوکے جی، یہ رہی آپ کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں جنونیت کی کس کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔